الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت و جماعت احناف سے مرزا جلمی اور مرزا جلمی کے فالورز کی طرف سے ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی نماز کا طریقہ بخاری مسلم سے ثابت کریں۔ آپ کا طریقہ نماز بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک تو پہلے مرزا جلمی اور مرزا جلمی کے فالورز کا یہ دعویٰ، اس کی حقیقت، اور پھر آیا کہ اس دعوے کے مطابق مرزا جلمی خود بھی پورا اترتا ہے کہ نہیں، ان دونوں باتوں پر انشاءاللہ تعالی ہم دلائل کے ساتھ بات کریں گے۔ جہاں تک مرزا جلمی اور اس کے فالورز کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اپنی نماز کا طریقہ بخاری مسلم سے ثابت کریں، آپ کا طریقہ نماز بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہے، ان کا یہ مطالبہ کرنا بلا دلیل ہے۔ یہ وہ دعویٰ ہے کہ جس پر ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ایک مسلمان اپنی نماز کا طریقہ ثابت کرنے کے لیے کیا کسی خاص کتاب ہی سے حدیث دکھانے کا پابند ہے؟ اس دعویٰ پر ان کے پاس کیا دلیل موجود ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، مرزا جیلمی نے بھی اس خطبہ کو کئی مرتبہ اپنے بیانات کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ المستدرک علی الصحیحین کے اندر 318 نمبر اور دوسرے نسخے کے مطابق 321 نمبر روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ آپ نے اس میں کتاب اللہ قرآن کریم کا ذکر کیا اور دوسرا اپنی سنت کا ذکر کیا۔ اس میں بخاری مسلم کا نام تو موجود نہیں ہے۔ اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی سنت کو ہم نے لینا ہے۔ بخاری مسلم لکھے جانے سے پہلے بھی 200 سال تک امت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک پر عمل پیرا رہی۔ وہ سنت کو کہاں سے لیتے تھے؟ کیا وہ بھی سنت کو لینے کے لیے بخاری مسلم ہی کے پابند تھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا خطبہ کا یہ مفہوم اور یہ مطلوب ہے کہ تم نے بخاری مسلم ہی سے میری سنت کا طریقہ لینا ہے، ادروائز بخاری مسلم کے بعد تم نے کسی اور حدیث کی کتاب کو اس سے سنت کا طریقہ اخذ نہیں کرنا؟ کیا حضور کے خطبہ کا یہ مطلب ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ بخاری مسلم ہی سے آپ نماز کا طریقہ ثابت کریں اور آپ کا طریقہ نماز بخاری مسلم کے سے ثابت نہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ مطالبہ باطل ہے اور بلا دلیل ہے۔ جس طرح 200 سال تک امت مسلمہ نماز سنت کے مطابق پڑھتی رہی، تو وہ کہاں سے سنت کو اخذ کرتے تھے؟ وہ سنت کو اخذ کرتے تھے احادیث سے، اور احادیث کا سورس ظاہر ہے ہمارے پاس کتب احادیث ہیں، اور ان میں کوئی ایک کتاب فکس نہیں ہے کہ ہم نے سنت کو اسی کتاب سے لینا ہے، دوسری کتاب میں کوئی حدیث آ جائے تو ہم نے اس کو اخذ نہیں کرنا اور ہم نے اس سے سنت کو نہیں لینا۔ یہ کوئی دین کا مطالبہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کہیں سے ثبوت موجود ہے۔ تو لہٰذا مرزا جلمی اور مرزا جلمی کے بلائن فالورز کا یہ مطالبہ بالکل بلا دلیل اور باطل اور مردود ہے۔ سنت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے نماز کو دیکھنا ہے، اور سنت جو ہے وہ کسی ایک کتاب میں محدود و محصور نہیں ہے۔ ہمیں حدیث بخاری سے ملے گی، بخاری سے لیں گے، صحیح مسلم سے ملے گی، صحیح مسلم سے ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، المصنف لابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، مسند احمد بن حنبل، سنن الکبریٰ للبیہقی، المستدرک علی الصحیحین، جس بھی حدیث کی کتاب سے ہمیں صحیح حدیث ملے گی ہم اسی سے سنت کو اخذ کریں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے حجۃ الوداع کا خطبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم سے ثابت نہیں، نہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، نہ صحیح مسلم میں، نہ ترمذی، نہ ابو داؤد، نہ ابن ماجہ، نہ نسائی، 6 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود نہیں۔ 405 ہجری میں فوت ہونے والے امام حاکم
ان کی المستدرک کے اندر سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، سند کے اوپر اور اس کی متن کے اوپر بھی اگرچہ کچھ گفتگو ہے، بہرحال 318 نمبر اور دوسرے نسخے کے مطابق 321 نمبر یہ حدیث اور روایت المستدرک میں موجود ہے۔ 5ویں صدی کے محدث اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث لا رہے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان 6 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود نہیں کہ میں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہ کہاں حدیث موجود ہے کہ میں اللہ کی کتاب اور بخاری مسلم کی چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یہ تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ مطالبہ تمہارا اور یہ دعویٰ کرنا کہ بخاری مسلم ہی سے آپ ثابت کریں، یہ دعویٰ بلا دلیل اور باطل ہے۔ اب آ جائیں کہ مرزا جیلمی جو نماز پڑھتا ہے کیا یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے؟ تو ایک مسئلہ ہم لے لیتے ہیں۔ مرزا جیلمی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ہاتھوں کو باندھنے کی کیفیت بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طریقے سے دائیں ہاتھ کو اس طریقے سے رکھا جائے گا، یعنی دائیں ہاتھ کو مرزا جیلمی نے اس طرح بائیں بازو پر رکھ کے یہ نماز کا سنت طریقہ بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ طریقہ جو نماز میں دائیں ہاتھ کو اس طرح بائیں بازو پہ رکھنا، یہ صحیح تو کجا، بخاری مسلم تو دور کی بات ہے، دنیا کی کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ طریقہ نماز دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ رکھنے کا، یہ دنیا کی کسی ضعیف حدیث کی کتاب سے بھی ثابت نہیں ہے، اور مرزا جیلمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا طریقہ نماز بخاری مسلم سے ثابت ہے۔ اور اس دعوے کو اور اس مرزا جیلمی کے اس طریقے کو خود مرزا جیلمی کے بابا مولوی ساکسہ فیصل آبادی انہوں نے بھی باطل قرار دیا اور کہا کہ یہ بالکل سنت کے مطابق نہیں۔ سنت یہ ہے، سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ صاحب تو بتاتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا کہ حضور نماز کس طرح پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھا۔ یہ ہے طریقہ نماز، یہاں کوئی نہیں ہے، یہ علم پڑھتے نہیں ہیں۔ بھی ایسے کوئی یہاں سے پکڑتا کونی سے اس طرح پکڑا، کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا بھئی صاف تو حدیث پاک میں آتا۔ حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل۔ کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے، دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں، ایس بائیں ہتھیلی پر تھی، یہاں تھے، یہاں یوں کوئی نہیں تھے، یہاں ہاتھ، بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو، یہ قبض کہلاتا ہے، ہتھیلی یہاں رکھو، یہ گھٹ کو پکڑ لو، یا یہ ساری 4 انگلیں 5 انگلیں یہاں رکھ وضع۔ یہ کوئی نہیں کہ کلائی پر رہ جاؤ اور کونیوں پکڑو، اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح، سنت بھی نہیں، کوئی علم بھی نہیں حاصل کرے۔ مرزا جیلمی نے جہاں ہاتھ رکھ کے سنت طریقہ بیان کیا، مرزا جیلمی کے بابا کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے۔ آٹومیٹکلی آپ دیکھیں جب آپ یوں کریں گے اور یوں رکھیں گے تو وہ ایک خاص پوزیشن پہ آئے گا۔ بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو، یہ قبض کہلاتا ہے، ہتھیلی یہاں رکھو، یہ گھٹ کو پکڑ لو، یا یہ ساری 4 انگلیں 5 انگلیں یہاں رکھ وضع۔ یہ کوئی نہیں کہ کلائی پر رہ جاؤ اور کونیوں پکڑو، اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح، سنت بھی نہیں، کوئی علم بھی نہیں حاصل کرے۔ آٹومیٹکلی آپ دیکھیں جب آپ یوں کریں گے اور یوں رکھیں گے تو وہ ایک خاص پوزیشن پہ آئے گا۔ بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو، یہ قبض کہلاتا ہے، ہتھیلی یہاں رکھو، یہ گھٹ کو پکڑ لو، یا یہ ساری 4 انگلیں 5 انگلیں یہاں رکھ وضع۔ یہ کوئی نہیں کہ کلائی پر رہ جاؤ اور کونیوں پکڑو، اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح، سنت بھی نہیں، کوئی علم بھی نہیں حاصل کرے۔ تو یہ سنت ہی نہیں ہے، بخاری مسلم تو مسئلہ بات کا رہ گیا، کسی حدیث کی کتاب سے ثابت نہیں ہے یہ طریقہ مرزا جیلمی کا جو مرزا جیلمی نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اب بخاری مسلم میں کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں 2 احادیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ان احادیث کے حوالے سے مرزا جیلمی نے جہاں جو ڈنڈیاں ماری ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں دلائل کے ساتھ واضح کروں گا۔ صحیح بخاری کے اندر 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ مولا علی نماز میں اپنے ہاتھوں کو کس طرح باندھا کرتے تھے۔ وضع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفہ علی رسخ الایسر، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں اپنے ہاتھوں کو باندھا تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ ہے، اپنی دائیں ہتھیلی، کف کا لفظ آیا ہے،
کفہو علی رسخ الایسر، اپنی دائیں ہتھیلی کو آپ نے اپنے بائیں گٹ پر، جس کو ہم اردو میں گٹا اور پنجابی میں گٹ کہتے ہیں، اس گٹے پر، اس جوڑ پر مولا علی نے اپنے ہاتھ کو رکھا نماز کے دوران۔ امام بخاری اس حدیث کو تعلیقاً لے کے ہیں صحیح بخاری میں، اور اس کی جو سند ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 8814 نمبر موجود ہے، اور اس کی سند پر حکم لگاتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب تغلیق التعلیق علی صحیح البخاری، صحیح بخاری کی جو تعلیقات ہیں ان پر جو انہوں نے حکم لگایا، اس میں اس کی سند کے بارے میں لکھتے ہیں ہوا اسناد حسن، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حدیث ہے کہ آپ اپنی دائیں ہتھیلی کو بائیں گٹے پر رکھا کرتے تھے، بائیں گٹ پر رکھا کرتے تھے، اس کی سند حسن ہے۔ تو خلیفہ راشد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ثابت ہو گیا کہ آپ دائیں ہتھیلی کو بائیں گٹ پر رکھا کرتے تھے۔ اب اس کے علاوہ دوسری جو حدیث ہے وہ ہے صحیح بخاری کے اندر 740، جس سے مرزا جلمی اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس سے مرزا جلمی کا یہ طریقہ نماز ثابت نہیں ہوتا جو اس طرح بازو پہ ہاتھ رکھ کے سنت ثابت کرتا ہے۔ حدیث کے اندر سیدنا سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان موجود ہے، 740 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ مرد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ذرا پر نماز کے اندر رکھے، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ مرد دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ذرا پر رکھے۔ اب اس میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، الید الیمنی اور دوسرا علی ذراعہ الیسری، الید اور ذراع۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ید کس کو کہتے ہیں اور ذراع کس کو کہتے ہیں۔ ید کہتے ہیں من اطراف الاصابع الی الکف، یہ انگلیوں کے کنارے سرے سے لے کر ہتھیلی تک، یعنی جوڑ سے اوپر والا حصہ، اس کو ید کہتے ہیں، الید یا یدن، جوڑ سے اوپر، اور ذراع کہتے ہیں من اطراف الاصابع الی المرفق، انگلیوں کے سرے سے لے کر کونی تک یہ مکمل حصہ، اس کو ذراع کہتے ہیں۔ مرزا جلمی نے اس میں ڈنڈی یہ ماری، اس نے کہا جی ہاتھ، دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھتے تھے، اور ہاتھ کہتے ہیں یہ انگلیوں کے کنارے سے لے کر یہ شولڈر تک، یہ مکمل یہ ہاتھ ہے۔ میرے بھائی، ہم نے بارہا بیان کیا کہ سنن نسائی میں واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے نا وہ انگلیوں کے پورے سے لے کے شولڈر تک بولا جاتا ہے، دایاں ہاتھ بائیں رسخ کہتے ہیں ادھر سے لے کے کلائی تک کو، کف کہتے ہیں اس کو کلائی کو، ہم اردو میں بھی کف قمیص کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ساعد، کف سے لے کر کونی تک کو ساعد کہتے ہیں۔ تو وہ حدیث میں الفاظ ہے دایاں ہاتھ سنن نسائی میں کہ رسخ، کف اور ساعد پہ رکھا، وہ یوں۔ حالانکہ قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا، جب چور اور چورنی کی سزا کا ذکر کیا گیا تو ارشاد فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ چور اور چورنی کے ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ مرزا جلمی کے مطابق چور اور چورنی کے ہاتھ شولڈر تک، یہاں بازو تک کاٹی جائیں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھوں کو یہ گٹے تک، یعنی گٹ تک کاٹا جائے گا۔ تو ید کا اطلاق اس گٹ سے اوپر، گٹے سے اوپر والا حصہ، من اطراف الاصابع الی الکف، انگلیوں کے سرے سے لے کر یہ ہتھیلی جو ہے اس کی اینڈ تک، آخر تک، اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ یہ انگوٹھا، چاروں انگلیاں اور یہ ہتھیلی گوٹ سے اوپر، اس کو ید کہتے ہیں۔ اور ذراع کہتے ہیں یہ درمیانی جو انگلیاں کے سرے سے لے کر یہ کونی تک۔ صحیح مسلم کے اندر 1565 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بھی بہت سارے دلائل پیش کی جا سکتے ہیں، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کے آخری پہر میں، جب بالکل تھوڑا سا قلیل وقت رہ جاتا، آپ نے سونا ہوتا، تو آپ اس انداز سے سوتے، نصب ذراعہ، آپ اپنی ذراع کو کھڑا کرتے، ووضع رأسہ علی کفہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اس طریقے سے اپنی ہتھیلی پر رکھتے،
ज़िरा को खड़ा करते और अपना सर मुबारक अपनी इस हथेली पे रखते और इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाते, सो जाते। तो इससे पता चला कि ज़िरा का इतलाक कोनी से ऊपर ऊपर वाला ये जो हिस्सा है इस पर होता है। इसी तरह सुनन अबी दाऊद के अंदर एक हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने नमाज पढ़ते देखा, तशहुद की हालत में। साहबी बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने देखा वादिअन ज़िराअहुल युमना अला फ़ख़िज़िल युमना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाईं ज़िरा को अपनी बाईं रान पर, अपने बाएं फ़ख़िज़ पर, रान जिसको मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि इसको अरबी में पट कहते हैं, जो फ़ख़िज़ुन है इस पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा हुआ था। तो ये जो ज़िरा है इस तरीके से अपने रान पर, अपने पट पर रखना ये सुन्नत है। अलबत्ता इस हदीस के अंदर आगे जो है वो उंगली को झुकाने का जिक्र है, तो ये झुकाने के अल्फाज हैं, इस पर मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये जो अल्फाज हैं झुकाने के, ये अल्फाज मुनकर हैं और इतना हिस्सा हदीस का ज़ईफ़ है। अलबत्ता ये जो हदीस का हिस्सा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दाईं ज़िरा को बाईं रान पर, बाएं पट पर रखा, ये हदीस का हिस्सा साबित है। तो इससे साबित हुआ कि ज़िरा ये है। तो दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखने का हुक्म दिया जाता। सवाल ये पैदा होता कि दाएं हाथ को बाईं ज़िरा के किस हिस्से पर रखने का हुक्म दिया जाता। इस हदीस के अंदर उसकी तफसील मौजूद नहीं, इसलिए हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी शरह सहीह बुखारी में लिखा कि अब हम मौदिअहु मिन ज़िरा, इसमें ज़िरा का जो पॉइंट है वो मुबहम है, वाज़ेह नहीं है कि ज़िरा के किस पॉइंट पे रखा जाए। इस हदीस के अंदर उसकी तफसील मौजूद नहीं। दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखने का हुक्म दिया जाता, कहाँ रखने का हुक्म दिया जाता, तफसील मौजूद नहीं। इसकी तफसील के लिए हम दूसरी सही हदीस की तरफ मुराजात करते हैं। तो इस सिलसिला में सही इब्न खुज़ैमा के अंदर इमाम इब्न खुज़ैमा ने 480 नंबर हदीस सैयदना वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान की, जिसकी सनद बिल्कुल सही है। वाइल इब्न हुजर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा, और यही हदीस है जिसको मिर्ज़ा जलमी के बाबा ने जिसका हवाला दिया कि वाइल इब्न हुजर साफ तो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को देखा कि आपने दाईं हथेली को इस तरह बाएं पर रखा। और वो हदीस ये कि सुम्मा वादा यदाहुल युमना अला ज़हरी कफ़िल युसरा व रुस्क़ व साइद। वाइल इब्न हुजर फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा, आपने अपने दाएं हाथ को अपनी बाईं हथेली की पुश्त और जोड़ और कलाई पर रखा। अब इस हदीस के अंदर लफ्ज़ आए हैं 4। नंबर 1 यद, उसकी तफसील मैंने बयान कर दी। नंबर 2 अला ज़हरे कफ़िल युसरा, और नंबर 3 रुस्ख, और नंबर 4 साइद। यद कहते हैं मिन अतराफिल असाबे इलल कफ़, ये हिस्सा, और कफ़ कहते हैं ये जो हिस्सा है अंदर वाला हिस्सा हमारी हथेली का, इसको बातिनुल कफ़ कहते हैं और बाहर वाले को ज़ाहिरुल कफ़ कहते हैं। यहां मिर्जा ने डंडी ये मारी, कफ और साइद पर रखा। साइद कहते हैं कफ से लेकर कोनी तक। ये कफ का लफ्ज तो उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल होता है, ये अरबी का है। और यहां उंगली से लेकर कफ तक रुस्ख कहलाता है, और इस पूरे को हम कहते हैं ज़िरा। कि मिर्जा ने यह किया कि उंगलियों से लेकर ये जोड़ तक इस हिस्से को रुस्क करार दिया, हालांकि ये रुस्क नहीं है, ये कफ़ुन है, बातिनुल कफ़े ज़ाहिरुल कफ़े, और ये रुस्क है जोड़। इस जोड़ रुस्कुन को कह दिया कि ये जो है वो ये है कफ, जोड़ को कफ कह दिया, रुस्क को कफ कह दिया, और कफ को इसने रुस्क कह दिया। इस तरीके से इसने इस हदीस का जो ना वो माना बयान करते हुए मिर्जा जलमी ने डंडी मारी है। तो फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दाएं हाथ को बाईं हथेली की पुष्ट पर और जोड़ पर और कलाई पर रखा, इस तरीके से जिस तरह के मिर्जा जलमी के बाबा मौलवी साक़ फैसलाबादी उन्होंने बयान किया। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि दाएं हाथ को बाईं ज़िरा के इस पॉइंट पे रखने का हुक्म दिया जाता था। यहाँ तरीका ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है। और इस सिलसिला में एक और हदीस सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुनन अबी दाऊद के अंदर 754 नंबर 754 नंबर हदीस है। वो फरमाते हैं वदउल यदे अलल यदे मिन सुन्ना, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना सुन्नत है। अब दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखने का हुक्म दिया जाता, कहाँ?
دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثبوت ہمیں یہ ان احادیث سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی کے اندر 252 نمبر 252 نمبر حدیث ہے، حضرت حلبتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ، نبی پاک علیہ السلام ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، ہماری امامت فرمایا کرتے تھے تو حضور اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث صحیح ابن حبان میں 1770 نمبر موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نبیوں کا گروہ، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی سحری کو مؤخر کریں اور اپنے روزے کو جلدی افطار کریں، وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے اپنے بائیں ہاتھ کو نمازوں کے اندر پکڑیں۔ تو دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں کو پکڑنے کا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا، دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑنے کا، ان تمام احادیث سے ثبوت ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا بھی جائے، پکڑا بھی جائے، اور اس طریقے سے کہ ہتھیلی کی پشت پر اور اس جوڑ پر، رسک پر، جوڑ عربی میں اس کو رسک کہتے ہیں، المفصل بین الساعد والکف، یعنی کلائی اور ہتھیلی کے درمیان جو جوڑ ہے اس کو رسک کہتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کا حکم دیتے اور یہاں آپ علیہ السلام رکھتے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحیح بخاری کے اندر 1198 نمبر حدیث سے تعلیقاً عمل موجود ہے، آپ بھی اپنے دائیں ہتھیلی کو بائیں جوڑ پر رکھتے۔ لہذا صحیح بخاری سے یہ طریقہ جو ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں اس طریقے سے جوڑ پر رکھا جائے، اور یہی طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ مرزا جلمی یہ جو طریقہ اختیار کرتا ہے، صحیح بخاری تو دور کی بات ہے، کسی حدیث کی صحیح تو دور، ضعیف حدیث سے بھی یہ طریقہ ثابت نہیں ہے جو مرزا جلمی نے اختیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی اس حدیث میں یہ جو صحابی کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ مرد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھے، یہ حکم کون دیتا تھا؟ مرزا جلمی نے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا اور اس کو سنت ثابت کرنا تھا تو اہل تشیع کا موقف بڑے مضبوط طریقے سے بیان کیا کہ یہ جو حدیث ہے نا 740 نمبر، جس میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھنے کا حکم دیا جاتا، اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم پتہ کن کی طرف سے دیا جاتا تھا، کیونکہ جو راوی ہے وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ وہ شیعہ کہتے ہیں کہ آل امیہ کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا۔ سال ابن سعد السعدی کہتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں، لیکن اہل تشیع اس روایت کی تعویل کرتے ہیں، یہ روایت بخاری میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا، کیونکہ ابو حازم تابعی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اسے مرفوع کرتے تھے، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ حکم نبی علیہ السلام کی طرف سے تھا یا کوئی اور دیتا تھا۔ اہل تشیع کہتے ہیں یہ آل امیہ حکم دیتی تھی کہ صرف ہاتھ باندھ کے ہی نماز پڑھو۔ سر وہ کہتے ہیں الفاظ فٹ ہے کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکمن یہ کام کروایا جاتا تھا۔ جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کو سنت قرار دینا تھا تو اس میں شیعوں کا پورا مضبوطی سے موقع بیان کر دیا، اور پھر وہ کہا کہ وہ راوی جو کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے، میں کنفرم نہیں کہتا کہ یہ جو صحابی تھے اس کو نبی علیہ السلام کی طرف مرفوعاً پہنچاتے تھے، حالانکہ اس میں شک والی بات نہیں ہے۔ ابو حازم جو راوی ہیں، تابعی ہیں، وہ تو پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مرفوعاً پہنچاتے تھے۔ اور مرزا جلمی جو کہہ رہا ہے وہ جب چونکہ اس نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کرنا تھا تو اس میں کہتا ہے، راوی کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ صحابی جو ہے اس کو نبی علیہ السلام تک مرفوعاً پہنچاتے تھے، مجھے شک ہے۔ اس سلسلہ میں ایک اور آخری حدیث المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر سے میں پیش کرتا ہوں، 3959 نمبر ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت سرہ، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز کے اندر ناف کے نیچے رکھا۔ تو ان حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو
بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اور جوڑ پر اور کلائی پر اس طریقے سے رکھا جائے جس میں رکھنا بھی پایا جائے اور پکڑنا بھی پایا جائے اور ناف کے نیچے باندھا جائے۔ ان تمام احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ اب مرزا جلمی جو طریقہ اختیار کرتا ہے کہ نماز میں اس طریقے سے ہاتھوں کو رکھتا ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر، یہ صحیح بخاری تو دور کی بات ہے، حدیث کی کسی کتاب سے صحیح بھی نہیں، ضعیف حدیث سے بھی یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ تو اب یہ جو مرزا جلمی کا یہ کہنا کہ احناف کا طریقہ نماز جو ہے وہ بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہے، تو تمہارا بخاری مسلم سے ثابت ہے؟ تم اپنا یہ جو طریقہ ہے یہ بخاری مسلم سے ثابت کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو جو مرزا جلمی نے ایک خود کرائٹیریا احناف کے لیے قائم کیا تھا، مرزا جلمی اس پر خود بھی قائم نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت۔